بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ آپ علیہ السلام کی زندگی 24 گھنٹے کی، اس کے حوالے سے بات چل رہی تھی، اور اخیر میں جو ہمارا درس ختم ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے اور رونے پر، کہ آپ علیہ السلام کا ہنسنا بھی ایک یعنی تبسم زیادہ تر فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی گریہ یا آپ کا رونا بھی اسی اعتبار سے ہوتا تھا کہ بہت زیادہ اونچا، یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہیں دھاڑے مار مار کے آپ نہیں روتے تھے، بلکہ آپ کی آنکھوں میں آنسو رہتے، ہاں سینے سے رونے کی آواز آتی تھی، اس کیفیت سے آپ علیہ السلام رو دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، میں نے عرض کیا بات جہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام صرف ایسا نہیں تھا کہ ہر وقت ہی آپ سنجیدگی سے رہتے تھے، کوئی زندگی میں مذاق نہیں، کوئی گپ شپ نہیں، کوئی بات چیت نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی علیہ السلام اصلاً تو ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی صحبت میں جب صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو روایتوں میں آتا ہے صحابہ اس کیفیت سے بیٹھتے تھے کہ اگر ان پر کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جاتا تو بیٹھ جاتا، یعنی بالکل ایسے کہ آپ علیہ السلام کے علاوہ کوئی دیکھتے نہیں، اور جس کیفیت میں بیٹھیں اسی کیفیت میں بت بن کے جسے ہم سمجھ لیں بیٹھا کرتے تھے، اور اتنی توجہ سے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے اور بات سنتے تھے کہ سر بھی نہیں ہلاتے تھے اتنی۔ لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام خود صحابہ کرام سے مزاح فرما دیا کرتے تھے، اور آپ علیہ والسلام کا مزاح وہ سچ پر مبنی ہوتا تھا، کبھی نبی علیہ السلام نے جھوٹ یا بہتان یا طعن و تشنیع یا غیبت یا بیجا قسم کے مبالغے کر کے کبھی مزاح نہیں فرمایا، بلکہ سچ پر مبنی ہوتا۔ ہاں صحابہ کی تھوڑی سی یعنی اس میں یوں دلجوئی بھی ہو جاتی، گپ شپ بھی ہو جاتی، ہنس بھی لیتے، وہ خود نبی علیہ السلام بھی ہنس لیتے۔ آگے نبی علیہ السلام کا مزاج آئے گا بچوں کے معاملے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام کا مزاج بچوں کے معاملے میں بالکل آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کس مزاج کے تھے، کہ بچوں کا جب معاملہ آتا اس میں اور ترتیب تھی، بڑوں کا اور ترتیب تھی، پھر گھر والوں کے ساتھ اور ترتیب تھی، تو ہر حساب سے نبی علیہ السلام نے، ظاہر ہے کامل شخصیت ہیں آپ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کامل بنایا ہے، تو پھر وہ ساری ترتیبیں نبی علیہ السلام کی اس میں موجود۔ مزاح کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ نبی علیہ السلام مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دو مزاح جو مشہور ہیں نبی علیہ السلام کے شمائل کی کتابوں میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھیا اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئیں، اور یہ فرما کر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور بوڑھیا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہی زار و قطار رونا شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جب سے آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، یہ بوڑھیا رو رہی ہے، آپ نے فرمایا اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی بلکہ وہ جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ تو یہ آپ کا ایک مزاح تھا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کا ایک دوست ہوتا تھا دیہاتی، ظاہر نامی، وہ آپ علیہ السلام کو اکثر اوقات ہدیے بھیجتا تھا اپنے علاقے سے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے اسے بازار میں دیکھ لیا کہ وہ کوئی چیز بیچ رہے تھے، نبی علیہ السلام بھی ادھر سے گزر ہوا، تو آپ علیہ السلام نے بڑے خوشطبی کے طور پر چپکے سے آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لی، اور گود میں اٹھا کر بطور ظرافت، بطور مزاح کے آواز لگائی کہ بھائی اس کو کون خریدے گا، یعنی یہ غلام کون خریدے گا۔ ظاہر کو ابھی سمجھ نہیں آئی کہ بھائی میرے پیچھے کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، کون ہیں آپ اور کیوں مجھے اٹھایا ہوا ہے۔ اتنے میں پھر مڑ کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو آگے سے حضرت ظاہر نے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھ جیسے غلام کو جو خریدے گا وہ بھی نقصان ہی اٹھائے گا، ظاہر ہے میں اتنا کوئی ایسا نہیں ہوں، لیکن یہ آپ علیہ السلام کا یہ مزاج تھا دوستوں کے ساتھ، اپنے
مزاح کا جو مزاج تھا صحابہ کے ساتھ، تو وہ یہ تھا۔ بچوں کے معاملے میں نبی علیہ السلام بہت شفقت فرمایا کرتے تھے، ان سے محبت کرتے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے، ان کو پیار کرتے، ان کے حق میں دعائیں فرماتے۔ بچے قریب آتے تو آپ علیہ السلام ان کو گود میں بڑی محبت سے اٹھا لیا کرتے تھے۔ کبھی بچے کے سامنے اپنی زبان مبارک نکالتے، بچہ خوش ہوتا، بہلتا۔ کبھی لیٹے ہوتے تو اپنے قدموں کے اندر کے تلووں پر بچے کو اٹھا لیتے، اور کبھی نبی علیہ السلام سینے اطہر پر بچے کو بٹھا لیتے۔ اگر کئی بچے ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پھر نبی علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے، اور پھر آپ علیہ السلام اپنے دونوں بازو پھیلا دیتے اور فرماتے کہ بھائی جو بھاگ کر میرے پاس آئے گا، پہلے مجھے ہاتھ لگا لے گا تو میں اسے یہ دوں گا، یہ دوں گا، اس طرح۔ اور بچے بھاگ کر آتے تو آپ علیہ السلام، کوئی آپ کے پیٹ پر گرتا، کوئی آپ کے سینے پر گرتا، اور نبی علیہ السلام اسی طریقے سے یہ کیفیت ہوتی تھی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب بچوں کے قریب سے گزر ہوتا تو نبی علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم، خود سلام فرماتے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ اور چھوٹے بچے ہوتے تو ان کو گود میں اٹھا لیتے۔ حضور علیہ السلام کسی کی ماں کو دیکھتے کہ اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے تو بہت متاثر ہوتے۔ کبھی ماؤں کی بچوں سے محبت کا ذکر آتا تو فرماتے، اللہ تعالیٰ جس شخص کو اولاد دے اور وہ اس سے محبت کرے اور اس کا حق بجا لائے تو وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو راستے میں جو بچے ملتے انہیں نہایت شفقت سے اپنے آگے یا پیچھے سواری پر بٹھا لیتے۔ بچے بھی آپ سے بڑی محبت کرتے، جہاں آپ کو دیکھا لپک کر آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ آپ ایک ایک کو گود میں اٹھاتے، پیار کرتے اور کوئی کھانے کی چیز عنایت فرماتے، کبھی کھجوریں، کبھی کوئی تازہ پھل، کبھی کوئی اور چیز جو میسر ہوتی۔ نماز کے وقت مقتدی عورتوں میں سے کسی کا بچہ روتا تو آپ نماز مختصر فرما دیتے تاکہ بچے کی ماں بے چین نہ ہو۔ یہ آپ علیہ السلام کی یہ ترتیب تھی بچوں کے معاملے میں۔ پھر اس کے بعد جو اگلی یعنی باب ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کا خواب کے حوالے سے۔ خواب جو ہم دیکھتے ہیں، آپ علیہ السلام کی ترتیب جو یہ تھی کہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ صبح کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام مصلی سے یوں گھوم جاتے جیسے میں بیٹھا ہوں، اور اسی کیفیت کے ساتھ بیٹھتے اور لوگوں سے پھر پوچھتے کہ ہاں بھائی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ مجھے بیان کرے۔ تو اگر وہ کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ سنا دیتا، نبی علیہ السلام اس کی تعبیر بتا دیتے۔ اور خواب سننے سے پہلے یہ الفاظ ارشاد فرماتے تھے، ہاں یہ ایک الفاظ ہوتے تھے کہ جس کا ترجمہ ہے خیر کا سامنا کرو اور شر سے بچو، اور یہ خواب ہمارے واسطے بہتر ہو اور ہمارے دشمنوں کے لیے شر ہو، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بعد میں آپ یہ معمول ترک فرما دیا کرتے، آپ علیہ السلام نے بعد میں یہ چیز ترک کر دی تھی۔ پہلے ہی آپ دعا دیتے تھے لیکن بعد میں آپ نے یہ ترک کر دیا تھا۔ اور پھر جو خواب اگر کوئی نہیں ہوتا، مثال کسی نے خواب نہیں دیکھا ہوتا، پھر آپ نے جو رات کو خواب دیکھا ہوتا تھا یا جو ظاہر نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، تو پھر وہ آپ علیہ السلام بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی ترتیب تھی۔ خوابوں کے معاملے میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، ظاہر ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور عمومی طور پر تو خواب جو ہوتے ہیں ہمارے وہ عام طور پہ خیالی ہوتے ہیں، دن بھر کی جو خیال یا جو سوچ آپ کے دماغ میں ہے وہ رات کو آ جاتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو صحیح خواب ہوتے ہیں، تو ان کی ترتیب یہ ذہن میں رکھا کریں کہ وہ جو بھی اس فیلڈ کا ماہر ہو اس کے بغیر اس خواب کو مت بیان کیا کریں، نہ گھر والوں کے سامنے نہ کسی دوست یار کے سامنے، جب تک اس فیلڈ کا ماہر آپ کو نہ ملے تو تب تک، یا مطلب ماہر سے مراد مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ظاہر ہے ان کی ترتیب ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کی باقاعدہ پوری ترتیب دیکھ کر پھر اس کے بعد اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ پھر آپ نے جیسے دماغ میں سوچی ہوتی ہے نا، آپ نے 3-4 بندوں سے بات کیا، وہ آپ کو اس کا جواب دے دیں گے، اپنی طرف سے تعبیر بتا دیں گے، تو پھر انسان کے یہ لٹکا رہتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے، خواب لٹکا رہتا ہے جب تک کہ اس کی تعبیر بیان نہ کر دی جائے۔ بیان کر دی، اب وہ اگر اچھی کی ہے تو اچھا ہے، بری کی ہے تو برا ہے۔ تو اس لیے خوابوں کے معاملے میں ایک تو زیادہ اس میں اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ آدمی خوابوں میں ہی زندہ رہنا شروع کر دے، اور بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ نماز کا کوئی اہتمام نہیں، فرائض تک کا اہتمام نہیں، لیکن خوابوں کی زندگی میں وہ جی رہے ہیں کہ آج یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر پوچھ لی، یہ دیکھا اس کی، یہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس اعتبار سے ہے کہ آدمی نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے، نفل پڑھے ہیں، یا فرائض پڑھے ہیں، سو گیا سنت کے مطابق،
اب وقت ایسا ہے کہ وہ وقت یعنی عام طور پہ سچے خوابوں کا ہوتا ہے، اور پھر خواب بھی ایسا ہے کہ بھئی وہ اس کا آج دن بھر کے کسی معاملے سے کوئی تعلق نہیں، کوئی خیال میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، اور اچانک سے خواب آ گیا تو بس وہ اچھا خواب ہے۔ اور کوئی برا خواب آ بھی جائے تو نبی علیہ السلام کی معمول آگے آئے گا کہ نبی علیہ السلام کی ترتیب یہ تھی کہ آپ نے فرما دیا تھا کہ اگر کوئی برائی دیکھ لو، برا خواب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیا کرو، اور بائیں جانب کر کے 2-3 دفعہ تھتکار دیا کرو، تھو تھو کر دیا کرو، اور بس اس سے زیادہ بس پورا دن لوگ سوچتے رہتے ہیں یہ میں نے دیکھ لیا ہے اس کا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں آپ نے خواب برا دیکھا، خدا را اس کو مت بتایا کریں، وہ خواہ مخواہ ایک عجیب، آپ پریشان اپنی جگہ پہ، اس کو بھی پریشان کر دیتے ہیں کہ آپ کے بارے میں نے اچھا خواب نہیں دیکھا۔ تو کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے، وہ بندہ بیچارہ اپنی جگہ پریشان، یار اس نے پتہ نہیں خواب میں کیا دیکھ لیا ہے، ہوتا اللہ ہی جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، لیکن یہ خواہ مخواہ کسی کو پریشان، کسی کے بارے میں دیکھ لیا مت بتائیں اس کو، بس اپنے اعتبار سے اس کے لیے دعا کر لیں، اللہ اس کے حق میں بہتر فرما۔ اپنے بارے میں کوئی دیکھ لیا اور آپ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے 3-4 دن سے مسلسل آپ ایک خواب دیکھ رہے ہیں، اس کی پھر آپ تعبیر پوچھ لیں۔ بہترین طریقہ تو یہ ہے اس کو لکھ لیا جائے، اور لکھ کر پھر کسی ماہر، مثال میرے پاس لائیں، اگر مجھے اس کا علم نہیں ہے تو پھر میں کسی تک پہنچا دوں، اور یا پھر کسی سے آپ کے رابطہ ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں۔ باقی ہر ایک کے سامنے خواب نہ بیان کرنا چاہیے، نہ پوچھنا چاہیے، نہ اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے۔ اچھا خواب ہے تو بیان کر دیں، اور کوئی ایسا ویسا خواب جو آپ 2-3 دن سے مسلسل دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کسی ماہر سے رجوع کر لینا چاہیے۔ تو یہ اس حوالے سے خواب کے حوالے سے جو بات تھی وہ میں نے عرض کر دی۔ باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے معمولات آئیں گے سفر کے حوالے سے، اور وہ چونکہ ایک لمبی فصل ہے بلکہ اخیر تک چلے گی، سفر کے متعلق ہدایات ہوں گی۔ پھر اس سے پہلے نبی علیہ السلام کی کیا ترتیب ہے، سیدھے اور الٹے ہاتھ سے کام لینا، یہ 2-3 یعنی جو وہ ہے اس کا میں ایک ادب بیان کر دیتا ہوں۔ ایسے کاموں کے علاوہ جن میں غلاظت کی صفائی کا دخل ہوتا ہو، یعنی ہاتھ میں کوئی نجاست یا کوئی ایسی چیز کے لگنے کا خوف ہو، ناک صاف کرنا ہے، جوتا اٹھانا ہے، یا اسی طریقے سے کوئی جمائی وغیرہ لے لی ہے، تو یہ ان کے علاوہ باقی سارے کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ سے پسند فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام دائیں ہاتھ سے کرتے تھے، اور کسی کو کوئی چیز دیتے دائیں ہاتھ سے دیتے، کوئی چیز لیتے تو دائیں ہاتھ سے لیتے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی عمومی طور پر یہ ترتیب تھی کہ بائیں ہاتھ کا استعمال ناک صاف کرنے میں، جیسے ہم استنجا کرنے میں، جوتا اٹھانے میں، جمائی لینے میں، اس طریقے سے، اور کوئی ایسا کام ہے جس میں کوئی ناپاکی کا اندیشہ ہو، نجاست لگنے کا خوف ہو، وہ آپ بائیں ہاتھ سے کرتے۔ باقی عمومی طور پر نبی علیہ السلام کی ترتیب دائیں ہاتھ سے تھی، اور اس کو ہی پسند فرمایا ہے۔ اور اگر بالفرض کسی کوئی عذر کی وجہ سے بائیں ہاتھ کو استعمال کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر کوشش کیا کیجیے کہ دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے۔ تو باقی انشاءاللہ ترتیب آئندہ ہفتے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت